بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبیًا فاقتلوا انہیں جانا انہیں مانا۔ عالم اسلام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ ناموس رسالت کی اساسیت کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ نماز یہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے اور زکوٰۃ یہ سال میں 1 مرتبہ اس شخص پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، اور حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، لیکن حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت عظمت اور آپ کی ناموس پر پہرا دینا یہ ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد بن نبیہ میری گستاخیاں کرتا ہے تو مجھے اس کا سر چاہیے، تو کون جائے گا؟ تو سارے صحابہ حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والے تھے، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھال مار کے آگے ہو کے کیا حضور لبیک یا رسول اللہ، کم فقیر کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ حضور یہ جو گستاخ ہے اس کا کوئی حلیہ شکل بتا دیں کیسی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دی شکل انج دی بھیڑی ہے کہ تسی ان ویکھ کے خوف محسوس کرو گے، یعنی اس کی شکل پر لعنت برس رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی، گھوڑا لیا اور اس عظیم مشن پر روانہ ہو گئے۔ مسئلہ ناموس رسالت کی اساسیت کتنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں رستے چ میں پیشی دی یا دیگری دی نماز دا وقت آیا، میں نال نماز دا ٹائم ختم ہو رہا سی، یا زور کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا تھا یا عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا تھا۔ اور اس روایت کو حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تاریخ کے اندر ذکر کیا۔ اب ایک طرف حضور کی عزت ہے اور ایک طرف رب کی بندگی ہے اور فرض نماز ادا کرنی ہے، یہاں آ کر عقل کی بس ہو جاتی ہے اور یہ صرف عشق والے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک طرف حضور دا فرمان سی کہ ایدی من تون چاہی دی ہے، دوسری طرف ہے کہ نماز دی بھی پابندی کرنی ہے۔ تو سنو آپ فرماندے میں پھر ٹردیاں نماز ادا کی تھی۔ فرماتے میں ساتھ چل بھی رہا تھا اور ساتھ میں نماز بھی ادا کر رہا تھا۔ یہ ہے مسئلہ ناموس رسالت کی حساسیت۔ میری نظر میں کائنات کا بغیرت آدمی وہ ہے جس کو مسئلہ ناموس رسالت نہ سمجھ آئے اور جس کو حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ تمبو لگے ہوئے ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت اور آپ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور ناموس رسالت مارچ میں نے ہزاروں لوگوں سے یہ سوال پوچھا، میں نے ہزاروں لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ آپ اس کاروان میں اور اس مارچ میں کیوں آئے؟ کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی شخصیت کے لیے آیا ہوں یا حضرت علامہ سعد حسین رضوی حفظ اللہ تعالیٰ کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ جس بندے کو لو بھی پوچھا تو کیوں آئے، انہیں ایک کوئی جواب دیتا کہ میں اپنے آقا و مولا کی عزت پر پہرا دینے کے لیے آیا۔ تو ظاہر ہے جب حضور کی عزت کی بات ہوگی تو پھر جو ان کی عزت پر پہرا دینے والے ان کا نام خود بخود آ جائے گا۔ اب یہ تمام وہ لوگ ہیں جو قافلہ عشق و مستی کے کاروان میں شریک ہیں اور صبح سے لے کر رات گئے تک چلتے اٹھتے بیٹھتے حضور کی عزت اور حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہنچا، میں وہ دی توڑ لائی، میں واپس آ رہا سا اور اس کا سر میرے ہاتھ میں تھا۔ راستے میں غار آئی اور میں غار کے اندر چلا گیا تو دشمن غار کے باہر کھڑا تھا اور میں اندر بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ مجھ پر حملہ کر لیں گے، ابھی یہ مجھ پر حملہ کر لیں گے۔ تو مجھے غیب سے آواز آئی، فرمایا عبداللہ بن انیس تگڑا ہوتے نو پتہ نہیں مالک تگڑے ہون تے کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ تو میں
وہاں پر اطمینان میں نے محسوس کیا اور میں دشمنوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن دشمن مجھے نہیں دیکھ سکے۔ میں اس کا سر لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں سر اتھے حضور دے سامنے سٹ چھڈیا۔ میں کہ حضور اے او گستاخ سی جہدے بارے تسی فرمایا سی ایدہ سر من چاہیدہ ہے۔ اب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو دیکھ کر جو جملہ کہا، یہ کسی نمازی کے لیے نہیں کہا، کسی شب بیدار کے لیے نہیں کہا، اس شخص کے لیے نہیں کہا جو فلاحی کام کرتا ہے، فلاحی ادارے چلاتا ہے، ڈسپینسریاں چلاتا ہے، خدمت خلق میں اس نے اپنی زندگی بسر کر دی ہے۔ یہ جملہ حضور نے کسی اور کے لیے نہیں کہا، صرف اپنی عزت پر پہرا دینے والے کو یہ خوشخبری سنائی۔ حضور نے تک کیا کہ جدوں عبداللہ بن انیس آ گئے تو آپ نے عبداللہ بن انیس ول ویکھ کے فرمایا افلح الوجہ، جنے جنے دا پتر ویکھنا عبداللہ بن انیس نو ویکھ لیا۔ جناب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک عصا دیا، فرمایا کول رکھو۔ حضرت عبداللہ بن انیس وہ عصا لے کر آ گئے، لیکن صحابہ نے پوچھا کہ تسی پوچھا نہیں یا رسول اللہ ایک کیوں عطا فرمایا؟ آپ نے عرض کیا کہ سائیں نے میں نے عطا فرمایا، میں قبول کر لیا۔ صحابہ نے کہا نہیں، جا کر پوچھ کر آئیں یا رسول اللہ یہ ڈنڈا تسی میں عطا کیتا ہے دے حکمت کی ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے مجھے عصا عنایت فرمایا تو اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا آیتم بینی و بینک یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پتر پیو دا نہیں ہوئے گا، پیو پتر دا نہیں ہوئے گا، سنگی سنگیوں نو چھڑ دیں گے، تم یہ ڈنڈا اپنے پاس رکھنا، حشر میں جہاں پر اونچا کر لو گے تمہیں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم خود تمہارے پاس تشریف لے آئیں گے۔ آیتم بینی و بینک یوم القیامہ۔ پھر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، فرمایا جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں مینوں میری قبر وچ کوئی اور چیز رکھو یا نہ رکھو، میرے کفن دے اندر حضور دا عصا مبارک ضرور رکھنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو دنیا کے ہر مسئلے سے ہٹ کر مسئلہ ناموس رسالت کو سمجھیں اور ان لوگوں کے قافلہ عشق و مستی میں شامل ہو جائیں جن کا ورد زباں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر سحری تک اور سحری سے لے کر فجر تک ایک ہی ورد ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا اور یہ قافلہ عشق و مستی حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر سے چلا اور اس وقت حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگری میں ہے۔ خدا دی قسم ہے اے آواز ہے ساڑا ایمان ہے، قیامت والے دن آواز آنی ہی آنی ہے۔ حضور نے فرمانا ہے حساب کتاب بعد ہی ہوئے گا، پہلے لبیک والے نو ساڑے قدمہ تے بٹھاؤ نا، پوچھیں گے اہل معاشر کے سرکار کہاں ہیں، سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں، کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں۔ من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔ اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے انہیں جانا انہیں لکھا ہے تو انہیں جانا انہیں مانا لکھا ہے تو امیر المجاہدین انہیں جانا انہیں مانا کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب عرض کر دوں، جب تک جانے جانا کو دیکھا نہ ہو بندہ کہتا ہے انہیں جانا، جب دیکھ لے کہتا ہے انہیں جانا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا اس صورت نو تکن تو بات کیا ایسے صورت نو میں جانا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ان ملنگوں کی خیر فرمائے، پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان پاک فوج۔ ہم ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں قیامت تک عزت اس کی ہوگی جو حضور کی عزت پر بات کرے گا۔